جس وقت امام نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اکثر ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوئے اور وہ رکوع میں چلا گیا ہے، اب ہم بھی اگر رکوع میں شریک ہو گئے ہیں جا کر، تو حنفی حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں، ارشاد پاک نے فرمایا کہ جس نے رکوع پا لیا گویا اس نے نماز پا لی. لیکن اہل حدیث حضرات اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں، سلفی منہاج کے لوگ، کہ بھئی نماز کا تو لازمی رکن تھا نا قیام، اسی طرح سے تلاوت فاتحہ، وہ تو ہوا نہیں. تو یہ ملنے کے باوجود کہ آپ رکوع میں شامل ہو گئے امام کے ساتھ، آپ کو پوری رکعت دہرانی پڑے گی. اور یہ جو روایت ہے اس کی وہ توجیہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے جو کہا کہ تم نے نماز پڑھی، گویا تمہیں ثواب مل گیا پہلی رکعت کا، لیکن رکعت تمہاری کنسیڈر نہیں ہوگی. اس پہ آپ کا کیا نقطہ؟ یعنی وہی مسئلہ دیکھیے یہاں پہ، کیونکہ کوئی واضح چیز معلوم نہیں ہے تو ہم وہاں پہ عقلی استدلال کر رہے ہیں. رکعت کیا ہوتی ہے؟ کیا فاتحہ اس کا لازمی حصہ ہے؟ ایک دوسری جگہ فاتحہ کی تاکید کی گئی ہے. فاتحہ تو لازمی اذکار میں شامل ہے، وہ نہیں پڑھی گئی تو رکعت کیسے ہو گئی؟ تو یہ استدلال ہے نا. اس طرح کے استدلال میں فہم کا فرق ہو جاتا ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس میں ہر ایک کا استدلال جان لینا چاہیے. میرے نزدیک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اصول پر یہ فرمایا ہے تو وہ گویا یوں ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا اصل میں وہ کیسے ہوتی ہے. اصل میں تو آپ نے یہاں سے رکعت شروع کی، پہلی رکعت تو ایسے ہی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ ظاہرہ کہ فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ کے بعد آپ قرآن کا کوئی حصہ ملائیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے. یہی ترتیب ہوگی اس کی. لیکن اب کوئی آدمی رکوع میں آ کے شامل ہوا ہے، لیکن وہ بھی تو اللہ اکبر کر کے کچھ یہ دیر اصل قیام میں ایک استثنائی عمل ہوا ہے. استثناء کو کیسے دیکھنا ہے اس کا زاویہ ہی بالکل مختلف ہے. اس کو دیکھنے کے لیے اصول کیا ہوتے ہیں، استثناء کو کیسے متعین کیا جاتا ہے، یہ بالکل اور طریقہ ہے. انہوں نے اس استثناء کو متعین کرنے کے اس طریقے کو اس کے اعماق میں جا کر دیکھنے کی بجائے سادگی سے دیکھا ہے اور یہ کہا کہ نہیں فاتحہ تو لازماً پڑھنی چاہیے. تو اس سے کوئی بڑا اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک زاویہ نظر ہے. یہ جو بات خلاصے کے طور پر سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز کے دو حصے ہیں، اس کے لازمی اذکار اور اس کے اختیاری اذکار، اس کے لازمی اعمال اور اس کے اختیاری اعمال. تو اختیاری اعمال کے باب میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت بھی جو آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے دیا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ احناف کے نقطہ نظر کی یا سلفی نقطہ نظر کی برتری یا اس سے متعلق کوئی صحت اور ثواب کا حکم لگایا جائے. یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہو رہا ہے. تو اختلاف کو آپ سمجھ لیں کہ وہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. وہ اختیاری اعمال اور لازمی اعمال میں پیدا ہو رہا ہے، اختیاری اذکار اور لازمی اذکار میں پیدا ہو رہا ہے. اس میں حضور کا اسوہ حسنہ میری بھی خواہش ہوگی، مجھے معلوم ہو، آپ کو بھی معلوم ہو. اس چیز کو اس تنقیح کے ساتھ متعین کرنے کا کام آپ کر دیں تو یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے. یعنی اب سادہ خلاصہ کیا ہے کہ عام حالات میں نماز پڑھی جائے گی، اس کے لازمی اعمال کیا ہیں، آپ یہاں سے نماز کی ابتدا کریں گے، قیام کریں گے، آپ رکوع میں جائیں گے، آپ قومے میں آئیں گے، آپ دو سجدے کریں گے، آپ 2 رکعتوں کے بعد کچھ دیر کے لیے قعدے میں بیٹھیں گے. یہ نماز کا عمومی طریقہ ہو گیا. یہ لازمی اعمال ہے. اذکار کیا ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے خفض و رفع کریں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ربنا ولک الحمد کہیں گے. یہ لازمی اذکار ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور قرآن کو ملائیں گے. تو لازمی اذکار تو مجھے بھی کرنے ہیں، آپ کو بھی کرنے ہیں، ہر ایک کو کرنے ہیں. اب اس کے بعد رہ گئے اختیاری معاملات. تو اختیاری معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی دست و گریباں نہیں ہونا، بلکہ اختیاری معاملات میں آپ کو اختیار ہے، آپ زندگی بھر کے لیے اختیار کر لیں اس کو. اور میں یہ رویہ اختیار کر سکتا ہوں کہ کبھی کر لیتا ہوں، کبھی نہیں کرتا. یہ بالکل درست ہے. اور کوئی تیسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اختیاری اعمال ہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں نے ان کو نہیں اختیار کیا. تو اس میں احناف جو کچھ کر رہے ہیں اس کی بھی پوری گنجائش ہے. میرے جیسے لوگ جو کر بھی لیتے ہیں باقی موقعوں پہ رفع یدین اور نہیں بھی کرتے، ان کا بھی ایک محل ہے. اور اس میں سلفی لوگ جو ہمیشہ ہی اس کا اہتمام کرتے ہیں، غلط وہ بھی نہیں کرتے، لیکن اس کی حیثیت سمجھنی چاہیے کیا ہے. یعنی دوسرے پر تان ختم ہو جائے گا جب آپ اس کی حیثیت سمجھ لیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھنے سے انکار کر دے تو یہ بحث کا موضوع ہے، وہ لازمی اذکار میں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ تھوڑا عملی نوعیت کا سوال جیسے میں نے پوچھا، میں چاہتا ہوں اس میں آپ کی جو ترجیح ہے وہ بھی سامنے آ جائے. احناف یہ کہتے ہیں کہ آدمی آیا جلدی جلدی تو اس نے تکبیر تو کی ہے جو کہ لازمی جز تھا نماز کا، اس رکعت کا لازمی حصہ تھا. اس کے بعد قیام بھی رکعت کا لازمی حصہ ہے، وہ کیونکہ آ کے آدمی کھڑا ہی ہوتا ہے نا، تو کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کے فوراً چلا ہے. تو قیام ناقص ہوا، پورے طریقے سے نہیں ہوا، اور تکبیر ہو گئی جو لازم عمل تھا، قیام بھی ہو گیا. اور جو فاتحہ کی تلاوت ہے وہ تو جماعت میں ویسے ہی ایک مقتدی سن رہا ہوتا ہے امام کی، تو اس کی یہاں پر ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تو اب اگر وہ قیام میں شریک ہو گیا تو اس کی رکعت ہو گئی. تو آپ بھی رکعت کو شمار کرتے ہیں؟ جی میں بھی شمار کرتا ہوں، لیکن میں پھر عرض کر دوں کہ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں. یہاں ہم نماز کی مجموعی حیت کو سامنے رکھ کے قیاس کر رہے ہیں. قیاس اجتہادی معاملات ہوتے ہیں، ان میں
میں ایک ترجیح قائم کر سکتا ہوں، آپ ایک دوسری کر سکتے ہیں. یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ حضور کے کسی عمل کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی متعین بات نہیں کہی گئی اس میں اپنے طریقے پر ایک نقطہ نظر اختیار کر رہے ہیں. اس میں میرے نزدیک اختلافات قائم رہ سکتے ہیں. ان اختلافات میں ایک دوسرے کی عزت احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ اجتہادی اختلافات ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ جن پر آپ آستین چڑھا لیں یا ایک دوسرے سے مناظرے کرنے کے لیے. مجھے ایک چیز زیادہ بہتر لگتی ہے اجتہادی معاملات میں، دوسرے کو ایک دوسری چیز بہتر لگتی ہے. مسلمانوں کے اندر اتنا تنوع رہنا چاہیے، یہ خود حسن ہے. یعنی ہمارے سوچنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کے انداز میں فرق ہے، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ نقطہ واضح ہے. اچھا ہم سب ایک اور چیز میں چاہتا ہوں آخر میں زیر بحث آ جائے. مجھے ترکی میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑا اور بعض عرب ملکوں میں گیا تو وہاں پر جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ مسلمان موجود تھے انہوں نے جب سلام پھیرا تو ایک ہی طرف منہ پھیرا. تو یہ جو سلام کرنا ہے اس کے اندر بھی دونوں طرف سلام کرنا یہ لازم تھا یا سلام کو مشروع کر دیا گیا، اس کے بعد جو دوسری طرف ہے یہ اختیاری، اس میں کیا معاملہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ نماز سے نکلنے کا طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا داخل ہونے کا طریقہ ہے، اور منہ پھیرنا یہ گویا عمل ہے. یعنی دیکھیے یہاں پر بھی دونوں چیزیں اختیار کی، وہی چیز ہے. ہاں، داخل ہوتے وقت بھی دونوں چیزیں، اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، نکلتے وقت بھی دونوں کام کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں. تو اب یہ ایک طرف آپ نے کر دیا تو آپ نکل گئے اس کے اندر سے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں بھی لوگ ہیں بائیں بھی لوگ ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ حسن کا، جمال کا اور آپ کی عقل کا بھی تقاضا یہ ہے دونوں طرف لوگ ہونا چاہیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یعنی انفرادی سطح پر، اور جہاں میں نے دیکھا وہاں پر انفرادی ہی نماز لوگ پڑھ رہے تھے، وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو. ایک آخری ہم سب سوال نماز ہی کے متعلق، اور یہ بالعموم لوگوں کے قلوب و اذہان میں پیدا بھی ہوتا ہے. یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل چونکہ نماز کے معاملے میں اس طرح کی پابندی لوگوں میں نہیں رہی، کام ایسے ہیں، تو یہ جو جمع بین الصلاتین ہے یہ احتیاط کے طور پہ بغیر کسی اس طرح کے عذر کے کہ لازمی پتہ ہو کہ کچھ ہو جائے، مثلا انسان جو ہے کبھی کبھی اس کو یہ ہوتا ہے بھی کھیل کے لیے نکل رہا ہوں تو میں ظہر اثر ملا کے پڑھ لوں، ہو سکتا ہے میچ لمبا ہو گیا تو میری اثر ہی نہ رہ جائے، تو اس طرح کے معاملات میں بھی جمع بین الصلاتین کی جا سکتی ہے. یہ ضرورت پیش آ گئی نا. یعنی آپ کسی مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، سفر میں یہ تو نہیں ہے کہ وہ سفر واجب ہو، یعنی سفر آپ کا اختیار ہی ہے. جی، کھیل کے لیے جانا بھی آپ کا اختیار ہے، کوئی ملازمت کرنا بھی آپ کا اختیار ہے. اس میں کوئی مشکل پیش آنے کا امکان ہے، کہیں نماز رہ نہ جائے، تو آپ کسی ضرورت کے پیش نظر دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. پہلے بھی جمع کر سکتے ہیں، مؤخر کر کے بھی جمع کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر کیا جائے گا تو یہ قرآن کے بالکل خلاف ہوگا. قرآن مجید نے خاص اسی موقع پر یہ فرمایا ہے کہ جس وقت اطمینان کی حالت ہو تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پھر اللہ نے نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے. اس کے 5 ہی اوقات ہیں، ان کو آپ 3 میں نہیں تبدیل کر سکتے. ٹھیک. اور جگہ صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جس وقت یہ آدمی رخصت کی طرف جاتا ہے تو اس سے کچھ عرصے بعد یہ جو استثنائی صورتوں سے فائدہ اٹھانے کی نفسیات ہے، پھر کرتے کرتے، کیونکہ ہم نے مسیحیت میں دیکھا کہ پہلے وہاں سے وضو گیا، پھر اس کے بعد نماز گئی، اس کے بعد وہ حیت، یعنی یہ ایک ابتدا بھی ہو جاتی ہے. تو شریعت جو ہے وہ انسان کو اس کی نفسیات سے بھی واقف ہے، تو وہ باندھ کے رکھنا چاہتی ہے کہ یہاں پر رہو گے تو یہ استقامت بھی رہے گی. شریعت اور قانون کا مقصد یہی ہوتا ہے. یعنی انسان چونکہ ضابطوں کے اندر چیزوں میں محکم رہتا ہے، اسی لیے تو بنائے جاتے ہیں. ورنہ تو اصولی بات کہہ دی جاتی کہ اللہ کی بندگی کرو. ہم اپنے طریقے پہ اس کا وقت طے کر لیتے، اپنے طریقے سے عبادت کر لیتے، کوئی کم کر لیتا، کوئی زیادہ کر لیتا، کوئی 2 سجدے کر لیتا، کوئی رکوع کر لیتا، کوئی ہو سکتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا. تو اس کو ہم پر نہیں چھوڑا گیا، اس کو ایک ضابطے کی صورت دے دی گئی. اسی کو شریعت کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو شریعت دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں ایسی غلطیاں نہ کرے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں ایسی غلطی نہ کرے جو یا افراط میں لے جائے یا تفریط میں لے جائے. افراط و تفریط سے بچانے کے لیے اس کو ضابطہ بند کر دیا جاتا ہے.